عمران خان رہائی امن موومنٹ کے قیام کا اعلان ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ہم اپنی جو جد و جہد ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمران خان رہائی امن موومنٹ جو ہے یہ عید کے بعد اپنا کام شروع کرے گی، اور تھوڑے سے اس کے میں خد و خال اگر آپ کو بتا دوں اور اس کے مقاصد، تو یوں ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو کروڑوں نوجوان ہیں جو ملک کے مستقبل کے حوالے سے آج انتہائی فکر مند ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ملک کے اندر لاقانونیت ہے، جو ملک کے اندر روزگار کا نہ پیدا ہونا، ملک کے اندر ووٹ کی حرمت نہ رہنا، ووٹ کے اندر عدلیہ کا پامال ہو جانا، اس سب کے پس منظر میں پاکستانی بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درست سمت لے جانا اب ان کا فرض ہے۔ پاکستان ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے، ایک تاریک کھائی ہے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ ہمیں اس کھائی سے وطن عزیز کو نکالنا ہے اور پاکستان کے نوجوان یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو عمران خان رہائی امن تحریک پورے پاکستان میں نوجوانوں کو اپنی جانب مدعو کرے گی، کروڑوں نوجوانوں کو۔ اس وقت ہمارے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اس تحریک کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس وقت شاید کسی تحریکی عمل کا حصہ نہیں ہیں یا سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہیں، ان نوجوانوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے آگے بڑھو۔ اور مقصد ہمارا عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کی رہائی ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کا، پاکستان میں اس سیاست کی بحالی کا جو غریب پرور ہے، جو انسان دوست ہے۔ جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر پاکستانی کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ ملک میں عدالتی نظام کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ جو ہمارا نظام ہے جس کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف سے کام کرے، سچائی سے کام کرے، وہ آج جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ آج جھوٹے مقدمے بنانے میں مشغول ہے۔ جھوٹے مقدمے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہی نہیں بنے، ان کے خلاف یقیناً بنے ہیں، لیکن آج ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جو جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آج چادر اور چار دیواری پامال ہیں۔ تو اس تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے، پاکستان کی جھوٹ سے رہائی ہے، پاکستان کو واپس قانون، شرافت اور آئین کی جانب لانا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے، اس موومنٹ کے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب یقیناً اس تمام موومنٹ میں ایک کلیدی رول ادا کریں گے، اور ہم اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، ضلع اور تحصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے۔ ہر سطح پہ آپ دیکھیں گے لاکھوں نوجوان اس تحریک کا حصہ بنیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بنیں گے، اور اس تحریک کا حصہ بن کر پاکستان کو آزادی کی جانب لے کر جائیں گے، حقیقی آزادی کی جانب، جو صرف تب ممکن ہے جب پاکستان میں آئین اور قانون کا راج ہو، شرافت کا راج ہو۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب جنید اکبر صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، یہ آپ کو مزید بتائیں گے اس تحریک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیے۔ پاکستان کو ہم نے کامرانی کی جانب لے کر جانا ہے۔ جو اس وقت خطے پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ان بادلوں کو ہم نے چھٹانا ہے۔ ہم انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں لاری جانی صاحب کی شہادت پر جو ہوئی ہے کل، اور ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے جو اطلاع آ رہی ہے کہ ایک ہسپتال منہدم ہوا ہے، وہاں جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو ہم اس حوالے سے بھی تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی آواز ہے، پاکستان تحریک انصاف مسلم امہ کی آواز ہے۔ ہم امہ کے ہر درد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی۔
جس طرح راجہ صاحب نے پہلے آپ سے بات کی، انشاءاللہ تعالیٰ عید کی بعد جو پہلے سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ عمران خان رہائی فورس بنائیں گے، لیکن اس پہ ہماری کچھ ممبران کا فورس پہ اس کے تحفظات تھے، تو اس کا نام بھی پولیٹیکل کمیٹی نے اور ہماری قیادت نے بیٹھ کے یہ سمجھا کہ اسے کوئی غلط میسج نہ جائے۔ ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ نہ ہمیں کبھی اداروں سے ریلیف ملا، نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ جمہوریت ہے، لیکن پھر بھی ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور ہم جمہوری اس طرح کی میسج ہمارے کسی بھی کام سے نہ جائے جس سے کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اور کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے یا ہم کوئی اور لڑائی کی طرف جا رہے، تو ہماری ہر ممکن یہی کوشش ہوگی، باوجود اس کے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی پوری کوشش ہے، جس طرح اس کا رویہ ہے، جس طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی خان صاحب کی فیملی کو، بشرا بی بی کی فیملی کو کل بھی نہیں ملایا، جس طرح ریاست ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایران کے حالات، ایک طرف افغانستان کے حالات، ساری ریجن میں جس طرح کے حالات ہیں، جہاں پر بات کیتی ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، لیکن حکومت کا رویہ، اداروں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی حالات میں بھی ہماری قیادت کو جو ہے نااہل کیا جا رہا ہے، مزید سزائیں دے رہے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ ادارے حکومت وقت چاہتی ہی نہیں کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو، لوگ اکٹھے ہو۔ باقی اس فورس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے مختلف ونگز ہیں، جو ہر ونگز با اختیار ہے، مدر پارٹی کو دیکھو، ایس ایف کو، یوتھ کو، جتنی بھی ہماری ہے، اس کے اپنی صوبائی صدور ہوتے ہیں، ریجن صدور ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کوارڈینیشن کا ایشو آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب مدر پارٹی نے یہاں ڈی چوک کے سامنے احتجاج کیا، تو یوتھ کے لڑکوں نے جو ہے وہاں پر روڈ بند کیے، اور وہ با اختیار ہے اپنے فیصلوں میں، ہم یہ نہیں کہ اس کے تھے، ہم بالکل اس کے فیصلوں کو اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا جھنڈے کے نیچے، تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے تو ہم ہیں، لیکن سب قیادت کو، مختلف ونگز کو اکٹھے لے کے آئے کہ تاکہ تحریک میں جو ہے جان آ جائے، تحریک کامیاب ہو، اور خان صاحب کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، اس ملک کو ضرورت ہے، جس طرح کے حالات ہے، وہ ایک بین الاقوامی لیڈر ہے، اور اس کی سہ ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی بات مانی جاتی ہے، اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم اس طرف نہ جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے کہ تصادم ہو، ریاست چاہتی ہے کہ دوریاں بڑھے، ریاست چاہتی ہے کہ ایسے حالات بنے، ہمیں دیوال سے لگا رہے، مختلف ہمیں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداری چاہتے ہیں کہ ہم کو ریکٹ کریں، ہم کوئی ایسا کام کریں، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، اور وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک تقسیم ہو رہا ہے، جس سے ملک کمزور ہو رہا ہے۔ جس ٹائم ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ریاست اور ریاستی ادارے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم وہ اتفاق و اتحاد کا جو مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ حکومت سے تعاون کیا، جب انڈیا کی بات تھی، جب بھی بات ہوتی، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن اس کے جواب میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نااہل کیا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، باوجود اس کے کہ ہم پہ وہ نااہل، وہ لوگ کرپٹ لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے، ان اداروں نے، ان سب کو پتہ ہے وہ کسی سے چھپی وہ نہیں ہے، اور اس سے اپنی اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی۔ آج اگر وہ بات کر دے تو کوئی سنتا نہیں، کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ ماضی میں کتنا جھوٹ بول چکے وہ، اس کا کردار آپ سب کو پتہ ہے، تو اس کی بھی پوزیشن کافی خراب ہو گئی ہے، اور اس ملک کو اس ٹائم عمران خان صاحب کی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کی سہ ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، تو اس عمران خان صاحب کی ضرورت اس ملک کو ان حالات میں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جتنا وہ جیل میں رہے گا ملک کا زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم کوشش کر رہے تھے کہ مفاہمت سے حالات جو ہے اس کو نارمل کر دے، لیکن مفاہمت سے اس ملک کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا، جس کو ہم جو ہے بچانے کی جو ہے کوشش کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن رہا ہی نہیں، کیونکہ حکومت تو بات کرتی ہے، مفاہمت کی بات کرتی ہے، ڈائلاگ کی بات کرتی ہے، لیکن خان سے ملاقات نہیں کرنے دیتی، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ پھر
وہاں ٹویٹ آتی ہے، تو بشرا بیوی کی فیملی سے کہاں ٹویٹ آتی ہے؟ اور اس کو چھوڑے، میں نے کل بھی یہ بات کی، ہم اسپیکر اسد قیصر صاحب اور 4 MNAs جس میں ڈاکٹر امجد صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم 3 دن ہم نے لاہور میں گزارے. ہم شاہ محمود صاحب سے ملنا چاہتے تھے، ہم ہماری باریک قیادت سے ملنا چاہتے، ہمیں وہاں بھی نہیں ملنے دیا. جب وہاں بات کرتے کہتے عدالت سے رجوع کرے، جب یہاں عدالت فیصلے کر لیتے تو عدالت کو کوئی جو ہے مانتے نہیں ہے. تو ہم اس پر پہنچ گئے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ابھی بات کی گئی تھی، ہم جب ستمبر میں آ رہے تھے تو ہم ریاست کو اپنی ماں سمجھ رہے تھے. ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ریاست اس طرح ظلم کرے گا. لیکن ستمبر میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کیا، ایک 24 گھنٹے بلکہ 48 گھنٹے اس کو جو ہے وہ گاڑیوں میں رکھا گیا. ایک ہی کمرے میں 40-50 لوگوں کو رکھا گیا. اس کے کھانے کا اس کو 2 دن تک بھوکا. جب پہلے لوگوں سے میں ملا تو اس نے کہا ہم نے 48 گھنٹے کچھ نہیں کہا. یہ ریاست پاکستان نے ہمارے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ کیا. جب ہم نومبر میں آ رہے تھے تو میری ریکارڈ کا حصہ ہے، میں نے لوگوں کو کہا، میں ریاست سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہتھیار جس کو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہم نے دیے ہیں ہم پہ گولیاں چلائیں گے. تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ جائے جو جیل برداشت کر سکتے، جو سختیاں برداشت کر رہے تھے. میں یقین کرے، ہم یہ نہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم پہ گولیاں چلائی جائے گی. لیکن نومبر میں آپ نے دیکھا کہ ریاست نے ہمارے پرامن لوگوں پہ جو ہے گولیاں چلائی گئی. اس کا جرم کیا تھا؟ وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ قانون کی بالادستی چاہتے. تو اس دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ وہ ریاست جس کو ہم ماں سمجھتے ہیں وہ ماں ہماری نہیں ہے. تو وہ لوگ آئے جو گولیاں کھا سکتے، یہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ لوگ آئے اور جو گولیاں کھا سکتے. اور ہم حلف کیا لیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ جو پاکستان کے نکلنا چاہتا ہے وہ نکلے، جو عمران خان صاحب کے لیے نکلنا چاہتا ہے وہ نکلے. اگر کسی MPA کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو میں ابھی سے کہتا ہوں وہ نہ نکلے، ہمارے ساتھ نہ آئے. کیونکہ پھر جب وہ کسی واقعات ہوتے ہیں پھر MPA کو برا بلا کہہ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا چاہتا ہے وہ نکلے، وہ اپنی ذمہ داری سے نکلے. وہ یہ حلف دے کہ میں جو بھی ریاست پاکستان میرے ساتھ کرے گی میری ذمہ داری اپنی ہوگی. کیونکہ اس کا الزام اگر پھر قیادت پہ ایک طرف ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ قیادت کمپرومائز ہے، کہ قیادت کمپرومائز نہیں ہے. قیادت کے پاس کتنی آپشن تھے. یہ ہر قیادت آپ دیکھیں درجنوں کے حساب پہ اس پہ FIR ہے اور وہ روزانہ عدالتیں بھگت رہے. وہ روزانہ اس کی جو ہے پنجاب میں آپ دیکھیں اس کی بزنسیں بند کی گئی ہے. وہ اس کو مختلف آفر آئی تھی. اس 18ویں ترمیم میں یہ سارے MNAs گواہ ہے، 1 ارب روپے کی آفر آئی تھی جو ہمارے لیے بہت بڑی چیز تھی. تو ہم اب بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جو مفاہمت کی پالیسی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ورکر ریاست سے لڑے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے کمزور ہو، ہم نہیں چاہتے کہ نفرتیں مزید بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ فاصلے مزید بڑھے. لیکن اس کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے. ہم پہلے بھی بھگت چکے، ہم دوبارہ بھی چکنے کو تیار ہے. ریاست عقل کے ناخن لے یہ، اور اس کے لانے والے بھی عقل کے ناخن لے. آج اگر مریم نواز 11 ارب روپے کی جہاز لے رہا ہے تو اس پہ کم اور اس کے لانے والوں پہ زیادہ جو ہے اس کا جو ہے لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے، اس کی طرف اشارہ کرتے. آپ لوگوں نے ہم پہ جو نااہل قیادت مسلط کی، آپ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا، کون ہم پہ اس لیے مسلط کر چکے. اپنی ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرے، اپنے عوام کے ساتھ کھڑے. لوگ ہم سے کہتے آپ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہاں ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ادارے بھی اپنے ساتھ کھڑے ہو. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ادارے بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو. یہ اور اسی میں اداروں کا بھی فائدہ، اس میں ملک کا بھی فائدہ، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. جو ہماری نئی سیٹ اپ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب وہاں دونوں، ڈاکٹر شفقت صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب بیٹھے، وہ تفصیل بتا دیں گے کہ اس کے کس طرح اس کا سیٹ اپ ہوگا، کون اس کو لیڈ کرے گا اور کس طرح کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ اس طرف آ جائیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ میں واضح کر دوں کہ اس تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی. ہم اگر دیکھیں پاکستان کی ریاست، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی ریاست کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لحاظ سے وہ ماں نہیں بلکہ ستیلے ماں جیسی ہے. آپ اگر عدلیہ کو دیکھیں، 3 ستون ہوتے ہیں ریاست کے بڑے: عدلیہ، پارلیمان
اور انتظامیہ. تو عدلیہ کو اگر آپ 27 امنڈمنٹ کے بعد اگر دیکھیں، جب بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملتا. ہمیں ہمارے گلی شکوے ہے، لیکن پھر بھی ہم جا کے وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہوش کے ناخن یہ لیں گے، ہمیں انصاف وہاں سے ملے گا. لیکن انفارچونیٹلی آج تک ہمیں وہاں سے انصاف نہیں مل سکا. عمران خان کو ایک بنیادی حق یہ نہیں مل سکا کہ ان کے ڈاکٹر سے اپنے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا معائنہ نہیں کروا سکے. پارلیمان کو اگر ہم دیکھیں، ہم بارہا جنید خان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی تھی. یہ پارلیمان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا 1947 سے لے کے آج تک کہ پارلیمان کے فلور پہ جو بھی بندہ تقریر کرتا ہے تو وہ پارلیمان کی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ تقریر آج تک ہمیں نہیں ملی. اور اس طرح انتظامیہ کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ہمارے خلاف ہی ہر مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ابھی بھی استعمال ہوتا ہے. تو اسی پس منظر میں ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں، ایک کوآرڈینیٹنگ فورس بھی ہوگی بٹوین ڈفرینٹ ونگز، بٹوین مدر پارٹی اینڈ الائنسز، اور ساتھ ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے ایک فوکسڈ تنظیم ہوگی عمران خان کی رہائی کے لیے. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کی رہائی پاکستان کے لیے ایک استعارہ ہے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں، ہم ریاست سے بہت زیادہ نا امید ہے، لیکن ہم پاکستان کی قوم سے اور پاکستان کے نوجوانوں سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ تنظیم بنائیں گے، جس طرح ہم ان کے پاس جائیں گے تو لوگ جوک در جوک نہ صرف اس میں شرکت کریں گے، جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ وہ ہر احتجاج کا حصہ بھی بنیں گے اور انشاءاللہ اپنا مقصد وہ حاصل کریں گے. اس کا جو سٹرکچر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سینٹرل لیول پہ ایک کمیٹی ہوگی، جس کا کمیٹی کا سربراہ جو ہوگا وہ مرکزی کیپٹن ہوگا. پھر صوبائی، ہر صوبے میں صوبائی کیپٹن اور اس کے ساتھ وہاں پہ ایک کمیٹی بنے گی. کمیٹی کے ممبرز ہوں گے ISF کے صوبائی صدر، یوتھ کے صوبائی صدر، اور جس طرح مختلف ونگز ہے وہ ایک کمیٹی ہوں گی. پھر وہ وہاں پہ تشکیل دیں گے، ممبرشپ وہ کریں گے. ساتھ میں وہ اسٹریٹجی اور پالیسی وہ بنائیں گے. ایگزیکیوٹ پالیسی کا جو کریں گے وہ ڈویژنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ. اسی طرح ایگزیکٹلی اس طرح ایک ریپلیکا اس کمیٹی کی وہاں پہ ایک ریپلیکا بنے گا. وہ کمیٹی پھر وہ ایگزیکیوٹ کریں گے ریجنل لیول پہ اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ لیول پہ. ہم جائیں گے VC لیول تک، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہم انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر صرف خیبر پختونخوا سے ممبرشپ 1 لاکھ لوگوں کو ممبر بنائیں گے. اس میں یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ممبر تو بن سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ممبر نہیں ہے وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ممبر بنیں گے اور اس کے بعد پھر عمران خان رہائی امن تحریک یا موومنٹ، اس کا پھر وہ حصہ بنیں گے. اور بہت جلد میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ واضح کر دوں کہ بہت جلد ہم انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے